बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 2018 में जब इमरान खान इक़्तिदार में आए थे तब से लेकर 2022 के शुरू तक अमेरिका को मुसलसल ज़वाल होता रहा। इस खित्ते में वो होता रहा जो पाकिस्तान चाहता था, जो चीन चाहता था, जो रूस चाहता था। अमेरिका के सुपर पावर होने पर दुनिया सवाल उठाने लगी थी। अमेरिका बिल्कुल ज़ीरो होकर रह गया था इस खित्ते में, और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, उसके इत्तेहादियों की भी कमर टूट चुकी थी। लेकिन अब एक बार फिर अमेरिका की साजिशें इस खित्ते में ज़ोर पकड़ चुकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक बार फिर अपनी पुरानी वाली पॉलिसी पर आ गया है। इस हवाले से हमारे पास चंद अहम खबरें हैं, अफ़गानिस्तान के हवाले से, चीन के हवाले से, अमेरिका के हवाले से, और पाकिस्तान में क्या खेल खेला जा रहा है, सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाज़रीन, जब रजीम चेंज हुआ था तो पूरे मुल्क में एक शोर बरपा था कि साजिश हुई है, मुदाखलत हुई है। हमने आपके सामने तमाम वजूहात रखी थी, जिन वजूहात की बिना पर इमरान खान को साइड पर किया गया। इमरान खान ना इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को सूट करता था और ना ही पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को। उन वजूहात में से एक बहुत बड़ी वजह हमने बताई थी और उस पर हमने अलग से वीलॉग बनाया था कि जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से इनखला कर रहा था तो अमेरिका चाहता था कि हमारे जाने के बाद ये जंग पाकिस्तान हमारे लिए लड़ता रहे, और पाकिस्तान भी यही चाहता था। लेकिन इमरान खान इस बात के ख़िलाफ़ था। पाकिस्तान इसलिए चाहता था कि अगर हम अमेरिका के लिए ये जंग लड़ते रहेंगे तो हमें डॉलर्स भी मिलते रहेंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत असलहा भी मिल जाए, और वैसे भी हम 20 साल से ये जंग तो लड़ ही रहे हैं, अब हम बैठ कर क्या करेंगे। इमरान खान कहता था कि नहीं, अमेरिका की जंग की वजह से जिसमें हमें इमदाद मिली है 20 अरब डॉलर्स की, और हमें नुकसान हुआ है 200 अरब डॉलर्स का और 80,000 जानों का। इसके अलावा सारे इन्वेस्टर्स पाकिस्तान से भाग गए हैं और कोई नया इन्वेस्टर नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर दहशतगर्दी है। क्योंकि हम अमेरिका के आला कार बने रहे तो अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान से बदला लेने की कोशिश करते हैं, इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टर नहीं ठहरता। इस वजह से यहाँ पर अमन नहीं है, और अमन नहीं होगा तो तरक्की कैसे करेंगे। अब कल अफ़गानिस्तान में एक ड्रोन हमला होता है जिसमें अल-कायदा का चीफ ऐमन अल-ज़वाहिरी मारा जाता है। उसके बाद पूरी दुनिया में ये तबसरे हो रहे हैं कि ये ड्रोन हमला अमेरिका ने कहाँ से किया। अफ़गानिस्तान के साथ चीन लगता है, चीन तो कभी अमेरिका को अपनी एयर स्पेस देगा नहीं। फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं जिन पर चीन और रूस का कंट्रोल है, वो भी नहीं देंगे। फिर ईरान है, ईरान भी कभी नहीं देगा, तो पाकिस्तान ही रह जाता है। और फिर इमरान खान का बयानिया कि मेरे खिलाफ अमरीकी साजिश हुई है, वो पूरी दुनिया में ज़ोर पकड़ रहा है, क्योंकि इमरान खान ने तो एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था। उसके बाद आपने देखा कि इमरान खान की हुकूमत गिराई गई और अब ड्रोन हमले हो रहे हैं अफ़गानिस्तान में। अमेरिका ने अपने शहरियों को ख़बरदार कर दिया है कि अपनी हिफाजत खुद करें, क्योंकि हमने अल-कायदा के चीफ को मरवाया है, अल-कायदा बदला लेगा। यहाँ तक कि 9/11 जैसा वाक़या भी हो सकता है। बरतानवी अखबार द गार्डियन लिखता है कि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए अल-कायदा के चीफ को तो मरवा दिया है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये अमेरिका नहीं जानता। क्योंकि इससे पहले ओबामा ने भी सेकंड टर्म हासिल करने के लिए उसामा को मरवाया था, तो यही काम अब जो बाइडन ने भी करवाया है। लेकिन इसके बाद अमेरिकी शहरियों की जान को खतरा हो गया है। तो इस वक्त पूरी दुनिया में अमेरिकी शहरियों की जान की फिक्र की जा रही है। क्या पाकिस्तानी शहरियों की जान की कोई औकात नहीं है? अमेरिकी शहरियों की जान की हिफाजत के लिए हमने अपनी 80,000 जानें दे दी। क्या यही हमारी औकात है? क्या यही हम चाहते हैं? क्योंकि सब कुछ बदल रहा था तो हम खुश नहीं थे। फिर से गुलामी की जंजीरें पहन ली हैं, फिर से भीख के लिए हाथ फैला दिए हैं, अब हम बड़े खुश हैं। आगे सुनिए, इस वीडियो में आपको बड़ी ज़बरदस्त डिटेल्स मिलती रहेंगी। अफ़गानिस्तान के साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालेह ने दावा किया है कि ये ड्रोन हमला पाकिस्तान ने करवाया है और इसके लिए पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर्स का इंटरेस्ट फ्री लोन मिला है। यानी इस पर सूद नहीं लगेगा। आपने 2 अरब डॉलर्स लिए हैं, आप 2 अरब डॉलर्स ही वापस करेंगे। और फिर अमरुल्लाह सालेह कहते हैं कि तालिबान हुकूमत को खामोश रहने के लिए 1.5 करोड़ डॉलर मिला है।
اور اس وقت دنیا کے بڑے بڑے تجزیہ نگار یہ بھی تبصرہ کر رہے ہیں کہ اس حملے سے پہلے آرمی چیف کی وینڈی شرمن کے ساتھ ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی، جس میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے وینڈی شرمن سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ IMF سے کہہ کر ہمیں لون دلوائیں کیونکہ ہم دیوالیہ ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد یہ ڈرون حملہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد امراللہ صالح کہتے ہیں کہ پاکستان کو $2 ارب ملے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ڈالر کی قیمت ایک ہی دن میں 15 روپے گر جاتی ہے۔ عمران خان سے پاکستان کو یہ گلا تھا اور یہ کہا گیا، باقاعدہ ریٹائرڈ فوجی افسران کو کہا گیا کہ عمران خان امداد نہیں مانگتا تھا، لیکن کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنے پازیٹیو سگنلز آ رہے تھے باوجود اس کے کہ عمران خان کو دیوالیہ حالت میں ملک ملا تھا، باوجود اس کے کہ اس کے بعد کرونا نے پوری دنیا کی معیشتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا، اس کے باوجود ہمارا GDP گروتھ ریٹ ریکارڈ توڑ کر 6% پر پہنچ چکا تھا۔ عمران خان کو جب حکومت ملی تو ہمارا تجارتی خسارہ $18 ارب کا تھا، عمران خان کے دور میں وہ کم ہو کر $1 ارب پر آ گیا تھا، اور اب وہ $30 ارب پر پہنچ چکا ہے۔ عمران خان کو جب حکومت ملی تو ہمارے خزانے میں -9 ارب تھے، کیونکہ $9 ارب خزانے میں تھے اور $18 ارب کی ہم نے فوری پیمنٹس کرنی تھی، اور جب عمران خان کی حکومت گئی تو اس وقت ہمارے خزانے میں $22 ارب تھے، جو اب آدھے سے بھی کم ہو چکے ہیں۔ تو اب بتائیں کہ وہ امداد مانگنا صحیح تھا یا انویسٹرز کو لانا صحیح تھا؟ اب تو امداد مانگنے والے آ گئے ہیں، پھر کیوں معیشت کا یہ حال ہو رہا ہے؟ اتنا بڑا ملک پاکستان، اسلام کا قلعہ، واحد اسلامی ایٹمی پاور، کیا یہ امداد پر ہی چلتا رہے گا؟ عمران خان نے بے شمار ایسے پروجیکٹس لگائے تھے کہ آنے والے چند سالوں میں ہر ایک پروجیکٹ ہمیں اتنا پیسہ دیتا جتنا کہ IMF کا پیکج ہوتا ہے۔ آپ تھوڑا صبر تو کرتے، آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ پرخلوص ہے، ایماندار ہے، دیانتدار ہے، قابل ہے۔ ایک تباہ کن معیشت کو اس نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ پھر آپ دھڑوں کی سیاست کرنے والے نالائکوں اور جاہلوں کے تجربہ کار ٹولے کو لے آئے تو پھر ملک کا وہی حال ہو گیا جہاں سے عمران خان شروع ہوا تھا۔ پیسہ ہمیں چین دیتا ہے، انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں چین کرتا ہے، اسلحہ ہمیں چین دیتا ہے، لیکن ہم چین کو ناراض کر دیتے ہیں، امریکہ کے آگے لیٹ جاتے ہیں۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے کہ امریکہ بھارت کو اس خطے کا کنگ بنانا چاہتا ہے۔ اب اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ نجم سیٹھی نے ایک اور دعویٰ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن سے یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا ہے اور عمران خان کو نااہل کروانے کا پلان ہے۔ اسے کہتے ہیں ناظرین غلطی پہ غلطی۔ وہ عمران خان ہے، وہ نواز شریف نہیں ہے۔ اسے ہٹا کر آپ نے دیکھ لیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کو نااہل قرار دے دیا جائے گا تو یہ قوم خاموش بیٹھ جائے گی اور اس امپورٹڈ غلام ٹولے کو قبول کر لے گی؟ دیکھیں، جس دن پرویز الہی کا فیصلہ آنا تھا، ہم نے آپ سے کیا کہا تھا کہ PTI اس وقت جشن تو منا رہی ہے، لیکن پرویز الہی کی جگہ اگر PTI کا کوئی کینڈیڈیٹ ہوتا تو فیصلہ مختلف ہوتا۔ پرویز الہی PTI کا ممبر نہیں ہے، اس کی اپنی پارٹی ہے، اور جو پلان ہے وہ PTI کو دیوار سے لگانے کا ہے، کاف لیگ کو نہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف کچھ ملتا ہی نہیں ہے، اگر ملے بھی تو عوام اسے قبول نہیں کرے گی۔ کبھی توشہ خانہ، کبھی فراغ ہوگی، کچھ نہیں مل رہا انہیں، اور یہ فارن فنڈنگ ان کے پاس آخری ہتھیار تھا۔ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہوگا جہاں پیسہ لانا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ جب شہباز شریف کی حکومت آئی تو شاہین صہبائی نے دعویٰ کیا کہ پاکستان سے ایک نجی طیارہ اڑا اور دبئی میں جا کر لینڈ کیا، اور اس میں 245 سوٹ کیسز تھے جو ڈالر سے بھرے ہوئے تھے۔ کیا دبئی کی حکومت نے آپ کو پکڑا کہ یہ پیسے کہاں سے لائے ہو؟ بھائی پیسہ آ رہا ہے، جا نہیں رہا۔ کیا برطانیہ نے پکڑا نواز شریف کو کہ یہ پیسہ کہاں سے لائے ہو؟ لیکن پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پیسہ لانے پر پکڑا جاتا ہے۔ اگر آپ فری لینسر ہیں، اگر آپ یوٹیوبر ہیں، آپ IT ایکسپورٹر ہیں، آپ کو 100 سوالوں کے جوابات دینے پڑتے ہیں کہ یہ پیسہ کیوں مل رہا ہے تمہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس ملک کو لوٹ کر پیسہ باہر بھجوانا ہے تب آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اگر آپ نے بڑے پیمانے پر لوٹا، بڑے پیمانے پر باہر بھجوایا تو شاید آپ کو اقتدار مل جائے، آپ کو حکومت مل جائے۔ 40 لاکھ کا کیس ہے اور اسے تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل کہا جا رہا ہے، اور وہ پیسہ بھی پاکستانی عوام نے بھیجا ہے اور جائز طریقے سے بھیجا ہے۔
تو اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت کرے، اللہ اس ملک پاکستان کو اپنی امان میں رکھے، کیونکہ جو پلانز چل رہے ہیں، اگر عمران خان کی جان کو کوئی خطرہ ہوا یا اسے دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تو آپ اس ملک میں وہ دیکھیں گے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہی ہم نے آپ کو ریجیم چینج آپریشن سے پہلے بھی کہا تھا۔ اگر یہ عوام اس وقت رکی ہوئی ہے تو اسے عمران خان نے روکا ہوا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس عوام کو امید ہے کہ عمران خان کامیاب ہوگا اور واپس آئے گا۔ اگر کچھ بھی اس کے اپوزٹ ہوتا ہے تو یہ پھر ریجیم چینج آپریشن سے بھی بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ ابھی تو اس عوام کے پاس ایک امید ہے کہ عمران خان واپس آئے گا۔ اگر یہ امید ختم ہوئی تو پھر ہمیں بہت خوفناک صورتحال صاف دکھائی دے رہی ہے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔